بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، آپ سبھی کو خوش آمدید۔ میں ہوں سلمان مرزا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج سم اپ وتھ سلمان مرزا۔ کیا حال ہے حضور، کیسے ہیں آپ لوگ؟ میں امید کرتا ہوں، دعا کرتا ہوں آپ جہاں ہوں خیر و عافیت سے ہوں، صحت مند ہوں، تندرست ہوں، اور یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ سبھی نے اپنا قیمتی وقت نکالا ہے۔ ویڈیو کے آغاز میں تہہ دل سے آپ سبھی کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ جناب، آج میں نے ایک خبر دیکھی اور یقین جانیے میں اس خبر کو دیکھنے کے بعد کافی زیادہ جذباتی ہو گیا۔ میں یوزلی اتنی زیادہ جذباتی نہیں ہوتا، اتنی جلدی میری آنکھیں نم نہیں ہوتی ہیں، لیکن شاید یہ میرا ایک ویک پوائنٹ ہے، اس وجہ سے میں اس خبر کو دیکھ کے کافی زیادہ جذباتی ہو گیا۔ عائشہ خان، یہ نام آپ نے سنا ہوگا، اگر آپ نے پاکستانی ڈرامے دیکھے ہیں نا پرانے، تو یہ نام آپ نے ضرور سنا ہوگا۔ اپنے وقت کی لیجنڈ اداکارہ ہیں، طلعت حسین صاحب کے ساتھ انہوں نے کام کیا ہے۔ ان کی لاش ان کے گھر سے ملی ہے۔ ایک لیجنڈ اداکارہ جنہوں نے پاکستان کے ڈراموں میں طویل عرصے کام کیا، بے تحاشا لوگ ان کو پہچانتے ہیں، بڑی نفیس، بڑی خوبصورت اور اپنے وقت کی بڑی شاندار قسم کی اداکارہ تھی، لیکن جس حالات کے اندر ان کی موت ہوئی ہے نا، کہتے ہیں کہ بیماری شاید سب سے بڑی جو ہے نا ہوتی ہے وہ بڑھاپا ہوتا ہے۔ بڑھاپا سب سے بڑی بیماری ہوتی ہے، لیکن اس سے بڑی بیماری ہوتی ہے کہ جب آپ کا بڑھاپا آتا ہے تو آپ کے پیارے آپ کے پاس نہیں ہوتے ہیں۔ ان کی لاش گلشن اقبال ہے، بلاک 7، یہاں پر ان کے گھر سے ملی، اور ایسی حالت میں ملی جب محلے والوں نے پولیس کو اطلاع دی کہ جناب گھر سے بدبو آ رہی ہے۔ آپ سوچئے، اپنے وقت کی اداکارہ، بہترین اداکارہ، جنہوں نے کئی عروج دیکھے ہوں گے، لیکن انہوں نے کبھی نہیں سوچا ہوگا کہ جو دنیا ان کو جانتی ہے، پہچانتی ہے، ان کے کام کی وجہ سے، ان کے ٹیلنٹ کی وجہ سے، ان کی اداکاری کی وجہ سے، ان کی موت اس طرح ہوگی، اور کئی دن کا ان کی لاش، ان کی میت ان کے گھر کے اندر پڑی رہے گی اور کوئی اٹھانے والا نہیں ہوگا۔ اب میں آپ کو پورا ان کے بارے میں ڈیٹیل بتاتا ہوں کہ ایگزیکٹلی ہوا کیا۔ بیسیکلی یہ گلشن اقبال بلاک 7 میں رہائش پذیر ہیں۔ ان کے محلے والوں نے بتایا کہ جناب یہ پچھلے دنوں ان کے پیر میں غالباً چوٹ ووٹ لگ گئی تھی، فریکچر ہو گیا تھا۔ غالباً جہاں تک میری اطلاعات ہے، ان کے دو بیٹے ہیں، اور دونوں بیٹے ملک سے باہر ہیں۔ ان کی بہنوں کا غالباً انتقال ہو چکا ہے، کچھ رشتہ دار ان کے اسلام آباد میں ہیں، کچھ رشتہ دار ان کے کراچی کے اندر موجود ہیں۔ اچھا، یہ اکیلے رہا کرتی تھیں، کافی عرصے سے یہ اکیلے رہ رہی تھیں۔ اب کچھ باتیں میں آپ کو نا ایک پہلے خبر دے دوں، پھر میں آستے آستے آپ سے تھوڑا کانٹینٹ کے ساتھ ساتھ ایموشنل گفتگو بھی آپ سے کروں گا۔ اب یہ پچھلے دنوں ان کا پیر میں غالباً شاید چوٹ لگی، کچھ ہوا، فریکچر وغیرہ ہوا، تو انہوں نے نیچے آنا چھوڑ دیا تھا۔ مطلب محلے میں آتی ہوں گی، ملتی ہوں گی لوگوں سے، اپنے وقت کی بہترین اداکارہ ہیں، محلے والوں سے اچھے مراسم ہوں گے، لیکن ہمارا دین یہ بات کہتا ہے کہ رشتہ داروں سے زیادہ ذمہ داری محلے داروں کی ہوتی ہے، کیونکہ وہ محلے میں رہتے ہیں آپ کے، اور یہ پاکستان کا، خالصتاً کراچی کے کلچر کا حسن ہے کہ آپ کے محلے والے آپ کی دیکھ بھال بھی کر لیتے ہیں، آپ کا خیال بھی رکھ لیتے ہیں۔ لیکن جب کافی دنوں تک نئی ملاقات ہوئی، کسی نے ان کو نہیں دیکھا نیچے اترتے ہوئے، تو فلیٹ سے بدبو بھی آنے لگ گئی گھر سے ان کے، تو پولیس کو اطلاع کی گئی۔ جب پولیس گھر کا دروازہ توڑ کے اندر داخل ہوتی ہے تو ان کی میت اندر پڑی ہوئی ہوتی ہے، بدبو ہو چکی ہوتی ہے پوری فلیٹ کے اندر۔ آپ کو پتا ہے کہ یہ زندگی ایسی ہے کہ جب انسان چلا جاتا ہے نا تو یہی جسم جس پر ہم بڑا ناز کر رہے ہوتے ہیں، یہ جسم بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ مٹی کا یہ جو جسم ہے نا، یہ بدبو چھوڑنے لگ جاتا ہے۔ اب جناب پتہ کرانے کی کوشش کی گئی، لیکن بڑے افسوس کے ساتھ ایک بات میں کہہ رہا ہوں، کہہ رہے ہیں کہ 7 سے 8 روز تک کسی کو نہیں پتا تھا کہ عائشہ خان اپنے وقت کی لیجنڈ اداکارہ موت کے منہ میں جا چکی ہیں، اور ان کی جو میت ہے ان کے گھر کے اندر پڑی ہوئی ہے، ان کی لاش ان کے گھر کے اندر پڑی ہوئی ہے۔ اب میرے کچھ سوالات ہیں، ان سوالات کا جواب میں آپ کہوں گا کہ آپ نے کامنٹ سیکشن میں ضرور دینا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ بیرون ملک نہ جاؤ، میں یہ نہیں کہتا۔ ایک وقت تک میری سوچ یہ تھی کہ نہیں یار، میں بیرون ملک نہیں جاؤں گا، میں پاکستان کے اندر کم کماؤں گا، بالکل صحیح کماؤں گا، لیکن آپ کو پتا ہے کہ میں کن حالات سے گزرا، کس طرح سے گزرا، کن چیزوں سے گزرا ہوں پچھلے سال 2024 کے اندر۔ پھر میں نے سوچا کہ نہیں یار، آپ کو جانا چاہیے۔ لیکن خیر، اب میں کسی کو یہ بات نہیں کہتا، ہر ایک کے اپنے مسائل ہوتے ہیں، معاملات ہوتے ہیں، لیکن یار آپ ایسا ہو سکتا ہے کہ اپنے والدین سے 7 8 دن تک رابطہ نہ کرو؟ آپ کو یہ نہیں پتا ہو کہ آپ کی والدہ جو ہیں وہ 7 8 دن تک آپ نے ان سے بات ہی نہیں کی۔ ایک دن فون نہیں اٹھایا کسی نے، فرض کرو دوسرے دن فون نہیں اٹھایا، آپ کسی رشتہ دار کو تو بولو گے نا کہ یار میری والدہ فون نہیں اٹھا رہی ہے، ذرا جا کے دیکھو کوئی پریشان تو نہیں ہے، کیا معاملات ہیں؟ آپ یہ تو کہو گے نا۔ مطلب مجھے بڑی حیرت ہو رہی ہے، بے تحاشا والدین کے بچے جو ہوتے ہیں وہ بیرون ملک جا کے سیٹل ہو جاتے ہیں، کچھ اپنے والدین کو بلا بھی لیتے ہیں، ٹھیک ہے، کچھ اپنے والدین کا خیال رکھتے ہیں، ساری چیزیں چل رہی ہوتی ہیں۔
ہر چیز چل رہی ہوتی ہے، لیکن رابطہ تو رہتا ہے نا یار. مطلب 8 دن تک، 10 دن تک کیا بچوں کا اپنے والدہ سے رابطہ نہیں ہوا، فون نہیں ہوا، بات نہیں ہوئی؟ اور اگر نہیں ہوئی تو کیا ان کو پریشانی نہیں ہوئی؟ کیا انہوں نے کسی اور کو نہیں بولا کہ جا کے دیکھو ہمارے گھر کے اندر؟ اور اب جو اطلاعات آئی ہیں، ان کی جو میت ہے وہ غالباً شاید ایدی سینٹر منتقل کر دی گئی ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کے بچے جو بیرون ملک ہیں وہ آئیں گے تو ان کی تدفین کی جائے گی. میرا سوال یہ ہے کہ جن بچوں نے 7-8 دن تک، 10 دن تک اپنی ماں کی خیر و عافیت نہیں لی، باہر ہے آپ، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن خیر و عافیت تو لے سکتا ہے انسان یار، اس میں کوئی برائی نہیں ہے، مذائقہ نہیں ہے کوئی. آپ اب والدین سے بات کیے بغیر جی کیسے سکتے ہو اگر آپ کی والدین حیات ہیں تو؟ میرا ایک سوال ہے، مجھے واقعی میں یہ بات سمجھ نہیں آتی. خیر جناب، اپنے وہ خالق حقیقی سے جا ملی. یہ ان کی جو موت ہے نا، وہ ہمیں ایک سبق دیتی ہے. عروج انسان دیکھتا ہے، جب عروج دیکھتا ہے تو زوال بھی ہوتا ہے. اور وقت ایک ایسی چیز ہے نا، بڑی امپورٹنٹ بات ہے، میں چاہوں گا کہ سنی گا آپ ضرور. اچھا وقت ہو وہ بھی گزر جاتا ہے، برا وقت ہے وہ بھی گزر جاتا ہے. اچھے وقت سے اتنا پیار نہیں کرنا چاہیے کیونکہ وہ گزر جائے گا. برے وقت سے اتنی لڑائی نہیں کرنی چاہیے کیونکہ وہ بھی گزر جائے گا. اگر آج آپ عروج پر ہیں تو یہ مت سمجھیے گا کہ آپ کا زوال نہیں آئے گا. آج آپ زوال پذیر ہیں تو یہ مت سمجھیے گا کہ آپ کا عروج نہیں آئے گا. یہ دنیا ہے، یہ معاملات ہے، وقت ہر ایک کا آتا ہے. لیکن بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، ہم سب یہی دعا کرتے ہیں کہ یار اللہ جو دنیا میں آیا ہے اس نے اس دنیا سے جانا ہے، جو سانس لے رہا ہے اس نے دنیا سے جانا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایک ایسی موت دے جو عزت دار، ہمارا کلمہ ہمارے زبان پر ہو، عزت دارانہ موت ہو. ٹھیک ہے، قسمہ پرسی کی حالت میں نہ گزارا. میں یہ سوچ رہا ہوں کہ 7-8-10 دن تک جب یہ اپنے گھر میں اکیلی تھی، مطلب ان کی لاش پڑی ہوئی تھی، اس سے پہلے تک یہ کس حالات میں زندگی گزار رہی ہوں گی. میرے پیر میں جب پلاسٹر چڑھا تھا، آپ یقین جانیے میں نہیں کر سکتا تھا اپنے کام. میں اس وقت بڑا مطلب بے یار و مددگار سا اپنے آپ کو محسوس کرتا تھا. جو مجھ پہ بیتی ہے میں آپ سے وہ بتا رہا ہوں. میرے گھر میں اللہ کا شکر ہے سب تھے، میری وائف ہیں، میرے بچے ہیں، میرے ماں باپ ہیں، سب میری مدد کر رہے تھے. لیکن اس کے باوجود میں لاچار فیل کر رہا تھا کیونکہ میں اپنا کام خود سے نہیں کر سکتا تھا. ایون میں شاید واش روم بھی خود سے نہیں جا سکتا تھا. ایک عورت گھر کے اندر بیچاری کس طرح سے یار زندگی گزار رہی ہوگی، ہمیں سوچنا چاہیے، اندازہ لگانا چاہیے. اللہ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. آپ کی رائے کیا ہے؟ میں چاہوں گا کہ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. سلمان مرزا کو دیجیے اجازت. زندگی رہی، صحت رہی، آپ کی دعائیں رہیں تو انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. خیال رکھیے گا. کوئی بات بری اگر لگی ہو تو تہہ دل سے میں آپ سب سے معذرت خواہ ہوں. اللہ حافظ.